رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جود و کرم، سخاوت، سماحت۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سخاوت میں جواب نہیں، اور رمضان المبارک میں تو آپ کا دریائے کرم انتہائی طغیانیوں پر آ جاتا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کو تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی دیکھتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اتنی بکریاں تھیں جن سے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اسے عطا فرما دی۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو قبیلوں والوں سے کہنے لگا، بھائیوں، مسلمان ہو جاؤ، کیوں نہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مال ختم ہونے کا اندیشہ دل میں لاتے ہی نہیں۔ کتنی موقعوں پر آپ نے 100 اونٹ تک مرمت فرمائے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک صحابی کو ٹنوں اونٹ مرمت فرمائے، بلکہ اتنے ہی اونٹ دوسری دفعہ اور اتنے ہی تیسری دفعہ بھی عطا کیے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ بھاری کنبے والے اور مجبور لوگوں کی کفالت فرماتے اور محتاجوں کے لیے مال کماتے تھے۔ آپ نے قبیلے برزن والوں کو 6000 جنگی قیدی انہیں بغیر کسی معاوضے کے واپس کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عباس کو اتنا سونا مرمت فرمایا کہ وہ اسے اٹھا بھی نہ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بارگاہ رسالت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ آپ نے انہیں ایک چٹائی پر رکھوا لیا اور تقسیم فرمانے لگے۔ جو بھی سائل آتا آپ اسے عنایت فرماتے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ جب آپ سارے درہم تقسیم فرما چکے، اس کے بعد ایک سائل اور آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے نام پر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لو۔ جب کسی جانب سے مال آئے گا تو تمہارے قرض کی ادائیگی ہم کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، جس کام کی استطاعت نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک انصاری عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ خرچ کرتے جائیں، کیوں نہ کہ مالک عرش آپ کو مال کی کمی کا اندیشہ کبھی لاحق نہیں ہونے دے گا۔ یہ سماعت فرما کر آپ مسکرائے اور چہرے انوار سے بشاشت کے آثار جھلکنے لگے۔ فرمایا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طباق میں رکھ کر تازہ کھجوریں اور چھوٹی چھوٹی ککڑیاں بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ آپ نے مجھے ایک ہتھیلی بھر سونا مرمت فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آنے والے کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخاوت کے بے شمار واقعات مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی غرض کے تحت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ نے نصف وسق غلہ کسی سے ادھار لے کر اسے مرمت فرما دیا۔ جب وہ قرض خواہ نے آپ سے تقاضا کیا تو آپ نے اسے پورا وسق عطا فرمایا اور بتایا کہ نصف تمہارا قرض ہے اور نصف ہمارا عطا۔